بنایا، فاطمہ نے ساتھ دیا، ماشاءاللہ۔ اور پھر آج ہمارے کرسچن بھائیوں کا عید ہے، آج بہت بڑی 25 دسمبر ہے، کرسمس ڈے ہے۔ جب وہ آئیں گے میرے مولا تو زیارت ہوگی، ارے قبر سے اٹھ کے بھی آنے کی اجازت ہوگی، اور عیسیٰ کو میرے مولا پڑھائیں گے نماز، عیسیٰ کو میرے مولا پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ تشریفات خطیب شاہ ولایت علامہ ریاض حسین رضوی صاحب، اور ان کے بعد جناب اظہر عباس تلہاڑا جو کلہاڑا بن گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا رسولنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم سید محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادتنا إذا خافنا سمعا صالحا. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنوں کا مجلس میں آپ حضرات بیٹھتے ہیں، کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں یقین کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور اگر مومنوں کے ذہن میں صفیہ خواب بیٹھے کوئی دعا ہوتی ہے تو پھر یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آگے محمد سے بڑا واسطہ نہیں ہو، ان سے بڑا وسیلہ آگے نبی کا صدقہ مانے کا سمجھ اللہ ذہنی قلبی بیس کو صاف کر دیں، ایگو کم کر دیں۔ ایگو والے بندے میرے بات آئے، ٹھیک ہے جی، اجازت ہے جی، میں بات بہت شکریہ، آپ زندہ اور سلامت رہیں۔ خوش پہلے بخاری صاحب کی فلاح بھی اعلان فرما رہے تھے، اور اسی ترتیب سے ذاکرین موجود ہیں۔ نہ اونچا مت کریں نا، آواز مت ہم رہتے ہیں۔ آج کی یہ سالانہ مجلس ہے، نعیم شاہ جی کو آپ نے نہیں دیکھا، ان کے بیٹے رمیز کے والد سید ندیم شاہ سے پورا قبیلہ زداروں کا ہے۔ دعا کیجیے ہمارے رمیز کے رزق میں مزید برکت آ جائے۔ ان کے والد کو ندیم شاہ جی، دیکھیں یہ جو موت ہے نا، یہ مذہب نہیں دیکھتی۔ میری اگر آواز آپ تک پہنچ گئی، میں نے کیا کہا ہے کہ موت مذہب نہیں دیکھتی، مرنا سب نہیں دیکھتی۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی جاتے ہیں۔ یہ کنفرم ہے کہ مرنا سب ہے۔ چند منٹ آپ نے برداشت کرنا ہے، بعد میں سواد ہی سواد۔
رہا ہے یہ لڑائی کچھ سے نہیں بنتی ہے چلے وہ کچھ کر رہے ہیں جنہیں آواز آ رہی ہے میں ان کے لیے بات یاد کروں میں الہ شکر کہہ رہا ہوں کہ موت مذہب نہیں دیکھتی بخاری صاحب مالک صاحب کو زندگی دی لیکن مرنا سب نہیں یہ جو میں نے لفظ کہا تھا کہ مرنا سب نے آپ بول پڑھیں پھر بھی سچ ہے موت کی بات ہے نہیں دل چاہتا بولنا لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرنا سب نے ندیم شاہ جی کی روح موجود ہوگی میں اصال ثواب کا لفظ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو مرنا تو مرنا تو سب نے ہے لیکن سرکار وہ مرنے والے کتنے نصیبوں والے ہوتے ہیں کہ جن کی موت کے بہانے ذکر آل محمد کا ہوگا اور یہ جن کے ذکر کی میں بات کر رہا ہوں آل محمد ہمیں مسلمانوں میں سے کچھ دوستوں کی اس وقت مجبوریوں پہ ترس آتا ہے کہ جب وہ دکان کے تھڑے پہ صرف اللہ بس اللہ کہتے ہیں اور مصلے پہ جا کے اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں اللہم صلی علی آپ سے صلی علی اچھا یہ تھوڑی باریک بات ہے لیکن میں لاہور میں کھڑا ہوں آپ سمجھتے ہیں ہمارے کچھ نمازیوں کا درود پڑھتے ہوئے بھی ذہن ہوتا ہے کہ کاش یہ لفظ آل محمد والا لفظ انگلش کا سارے بندے دھیان نہیں لیکن میری جان کی حسرتیں ہیں آپ کی درود صرف اسی قبیلے میں وقت نہیں ہے آپ کی سوچوں سے بھی جلدی گفتگو میں مکمل کر رہا ہوں میری ان متشدد بھائیوں سے اپیل ہے کہ جنہیں آپ درود میں لانا چاہ رہے ہو شخصیت ہے وہ بڑی کمال ہے لیکن کیا کریں ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد کو درود نہیں ماشاءاللہ بعض اور دوستوں میں بات کر رہا ہوں اور یہ نمائندگی کیونکہ لاہور میں پورے پنجاب کی ہوتی ہے ہمارے اس ملک میں اس حکومت سے پہلے جو حکومت تھی اس دور حکومت میں نے کچھ قبلے کعبے دیکھے جو کچھ مرضی کی فیملیوں کو درود والے قبیلے کے ساتھ ویلڈ کر رہے چھونجا بخاری صاحب قلعہ ہمارا سلامتی دے آپ بھائی ہمارے 56 اسلامی ملکوں میں جب حضور کا نام لکھا جاتا ہے سرکار ختم مرتبت کا تو آگے لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں دنیا اسلام کے اس نقشے میں واحد ملک آپ کا ہے جہاں والہ کے آگے و اصحابہ
لکھ دیا گیا آپ کے سلیبس میں، نصاب میں، پرائمری سے شروع ہوئے اسلامیات کا، دینیات کا جو چیپٹر دیکھو وہاں پہ سعودیہ میں بھی اصحاب ہی نہیں ہے، اکلوتا ملک آپ کا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے صحابہ کے بارے معتبر ہیں، مطلب اس میں بحث ہی نہیں، دو رائے ہے ہی نہیں، لیکن یہ فرق جو ہے آپ جو مٹانا چاہتے ہو یہ ختم ہو نہیں سکتا۔ اور صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹھا محمد کا عجیب صورتحال ہے۔ اچھا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ مطلب بندے پریشان ہیں، وہ بھی درود میں آ جائے، وہ بھی درود میں آ جائے۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا، اظہار بھی میں نے مجالس میں کیا کہ جن شخصیتوں کے پتے ہمیں بتا رہے ہو ان میں سے کچھ ایسی شخصیتیں بھی ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا۔ آپ دھیان نہیں دے رہے، میرے خیال کہاں ہے ان میں یہ نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مطلب ہر دور میں ہمارے کچھ دوست ہیں جی بسم اللہ، کچھ موقع دیں، میری مجبوری ہے، آگے بڑے ضلع بند ہیں، چینل نہ بدلا کرو، تو ذمہ داری کے مائک کی اسے بھی سامنے رکھنا۔ لیکن ہمارے ہاں بندے کوئی اپنی مرضی کے ہیں، جیسا کہ وہ اسکول میں دینیات کا ماسٹر بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز۔ ان بچوں میں سے بچے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا سر جی میں کل پڑھی لی ہوگی، بلکہ آپ کے ذہن میں ہو گیا کہ بتائیے کسی جب وہ پرنٹ میڈیا ہوتا تھا اخباریں کہ دو بندوں نے بس اسٹاپ پہ بریک لگوائی کہ ہم نے نماز پڑھنی، بس سے اترے، جماعت ہو رہی تھی، جماعت میں شامل، باہر آئے، بس پہ چڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر وضو کے تکلف میں پڑ جاتے جماعت نکل جائے۔ میری آواز اس طرح کی صورتحال جس ملک میں ہوتی ہے، میں درود میں شخصیتیں شامل کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ صدیاں گزر گئی، آپ درود ابراہیم پڑھ رہے ہو، کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، جیسے بھائی پڑھتے ہیں انکا مشورہ ہے کربلا گاندھی صاحب نے، لیکن یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم درود میں ابراہیم علیہ السلام سے معافی شافی مانگ کرتے ہیں کہ جد الانبیاء ہیں آپ ابراہیم سرکار، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہم آپ کی جگہ درود میں باب آدم کو لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس میں ساری اولاد آدم آ جائے۔ ہمارے کچھ بھائی پریشان ہیں، کبھی ادھر سے بندہ پکڑتے ہیں، کبھی ادھر سے بندہ پکڑتے ہیں، یہ بھی درود میں ہے، یہ بھی درود میں ہے۔
طرح پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی گنجائش نہیں ہے تو بھائی آپ کی اسلامی تاریخ میں جمعہ بدھ کو پڑھنے کی گنجائش تھی. ذاکرین ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں دونوں میرے عزیز. یہ آپ کے لاہور میں موچی دروازہ ایک زمانہ میں مرکز ہوا کرتا تھا بڑے بڑے پروگراموں کا. بخاری صاحب آپ گواہی دیں گے. لیکن یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں بخاری صاحب میں نے بھی اپنے سینئر سے سنی, شاید آپ نے سنی ہے. یہاں موچی دروازہ میں یوم الحسین کا جلسہ ہوا تھا محرم سے پہلے. یہ پرانی بات ہے. اور اس میں امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سارے مذہبوں کی اسکالر تشریف لائے تھے. اور جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا. یہ مصائب کے رنگ میں نہیں, فضائل کے رنگ میں. شیعہ, اہل سنت, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, مسلم, غیر مسلم, بڑے بڑے اپنے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اور وہ میں سمجھتا ہوں آج بھی ضرورت ہے سارے مذہب حسین کی تعظیم کریں, کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرن سے ہے. جلدی بات کر لو. جلسے کا موضوع کیا تھا؟ اگر کربلا بات ہے. آخری خطاب کرنا تھا نقن صاحب شیعہ الدین علامہ سید العلماء سید علی نقی صاحب, شاید کچھ ذہنوں میں نام ہندوستان سے وہ تشریف لایا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمایا, وہ دنیا میں نہیں ہے. تو آخری خطاب ان کا تھا. موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی کیا. تقریریں لمبی ہوتی گئی جیسے آج میں نہیں ہو رہی ماشاءاللہ. سارد امام بادشاہ کی خدمت میں جلسہ ختم ہونے میں 2 منٹ باقی, صرف 2 منٹ. جو اس زمانے کے ناظم ممبر تھے انہوں نے مائک پا کے کہا جی چیف گیسٹ لکھن صاحب لکھنؤ انڈیا سے ہے, تقریب خطاب انہیں کا مین تھا, لیکن کیا کریں مجبوری ہے, جلسہ ختم 2 منٹ میں ہو جانا ہے. اور 2 منٹ ہی میں قبلہ نے اب خطاب کرنا ہے. مجھے بزرگ بتاتے ہیں کہ نقن صاحب قبلہ مائک پہ آئے, ٹائٹل تھا اگر کربلا نہ ہوتی کیا ہوتا. مائک آ کے کہتے بیٹا 2 منٹ بہت زیادہ ہے, میں تقریر یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوا کرتا. سارے بندے اللہ اللہ مسلمانوں جو آپ کو اسلام نظر آ رہا ہے نا, سلام کیا کرو ابو طالب کی اولاد. بہت مہربانی, وقت تمام ہو گیا. بات مجھے یہیں پہ اب کلوز کرنا ہے کہ یار اگر اتنا کچھ شریعت میں ڈال کے بھی بندے مسلمان ہیں پھر کما صلی تعالیٰ ابراہیم کی جگہ یہ پڑھ لو کما صلی علی آدم وعلی آل آدم. اگو وہی انہا کا میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کسی مسلک کے مسلمان میں حوصلہ ہے کہ وہ نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی آدم وعلی آل آدم کہے.
ضرورت ہی نہیں ہے تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا جاہل نہ بنو، آدم کی آگ میں درود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے ہر باشعور بندہ سمجھتا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے۔ لیکن اگر درود والا قبیلہ دنیا کو یاد رہ جاتا، پھر درود کی وارث بی بی کو بھائیوں کی لاشوں سے گزارا یہی معجزہ، اولاد سیدہ کے دکھوں کا یہی معجزہ، یہ زندہ معجزہ ہے۔ یہ جو آپ کی گریہ کی آوازیں، یکدم آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، یہ زندہ اجاز ہے محمد کی بیٹی کی جانی۔ ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، ایک لمحہ پہلے آپ خوشی میں داد دے رہے تھے، ایک لمحہ نہیں گزرا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ رونے کی آوازیں اور جو جن کے گریہ کی آواز بلند نہیں ہوئی، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، آپ کی آنکھوں میں نمی، آنسو آ گئے۔ فیصلہ میں نے یہی کہا ہے کہ پھر درود کی وارث بھی بھائیوں کی لاشوں سے کیوں گزارا تھا؟ یہ جو آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں نا، اس کی قدر شاید آج تو ہمیں نہ ہو، لیکن اس وقت پتہ چلے گا جب دروازے جنت میں حسین کی ماں کھڑی ہو اور کہہ رہی ہوگی یہ بھی میرے حسین کو رونے والا، یہ بھی میرے حسین، یہ بھی میرے غریب اولاد کا پرسہ ماتم۔ میں زیادہ دیر نہیں کرتا، رمیز آپ کے پہلے بھی میں دعا مانگ رہا ہوں، اب گریہ کی آوازوں میں بھی دعا مانگ رہا ہوں۔ رمیز مالک آپ کی توفیقات خیر میں اللہ اتنے اضافے کرے، عزاداریوں کے سلسلے اللہ میرے رمیز بیٹے کی نسلوں میں جاری دیر نہیں کر لوں۔ ایک میرے ساتھ دعا مانگ لی آپ نے، اور ممبر میں بخاری صاحب کے حوالے کر رہا ہوں، پردے میں میری بیٹیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ دعا یہ مانگو کہ اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے۔ آمین کہا کرو، آمین کہا کرو۔ کچھ ٹائم قبولیت دعا کرو۔ جی حسین کا بھائی تو وہ کیا کرے؟ آپ جی عزادار دعا کرتے ہیں ہمارے ہر بہن کو بھائی دے، ماتمی اولاد دے، ماتمی بیٹے دے۔ دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن موت سے کوئی گھر خالی نہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے تو مجھے، کیونکہ میرا اور آپ کا کلچر ہے، میرے عزیز علاقے میں ہمارے کلچر میں کسی بہن کا مزدور بھائی بھی مر جائے، جسے ہم اپنے کلچر میں دہاڑی دار بندہ کہتے ہیں، دہاڑی دار مزدور مر جائے نا، اور بہن کو سورے پنڈ میں پتہ چلے، پھر وہ روتی جب پیکے شہر میں آتی ہے تو وہ بہن پتہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں میرا نواب مر گیا، اور مزدور بھائی مر جائے، بہنیں روتی ہیں، بہنیں پگلاتی ہیں، اور وہ کہتی ہے جی بسم اللہ، وہ رو کے کہتی ہے لوگوں میرا نواب ویر مر گیا ہے۔ روتی آنکھوں سے مجھے بتاؤ جس زینب کے تھے ہی نواب، نواب کربلا، سلطان کربلا، شہنشاہ کربلا، آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں
گھر پہ آ جائے. پھر بہنوں کے لیے مشکل وقت پتہ کون سا ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ اٹھاتے ہیں. پھر بہن گرتی ہے جنازے میں. پھر بہن منتیں کرتی ہے کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. ہم بتائیں تو کسے بتائیں, سنائیں تو کسے سنائیں. روتی ہے بہن. پھر بزرگ کوئی نہ کوئی تسلی دیتے ہیں اور وہ تسلی دے کے کہتے ہیں بیٹا یہ قدرت کے معاملات ہیں. بہت لوگ تیرے بھائی کے جنازے کے انتظار میں. پھر اللہ ہی بہنوں کو صبر دینے والا ہوتا ہے. بہنیں بہن کے ڈیوڑی میں روتی رہ جاتی ہیں, لوگ جنازے لے کے چلے جاتے ہیں. رواج یہی ہے, بہنیں وہیں پہ رہ جاتی ہیں, جنازے چلے جاتے ہیں. ہم نہ ہوئیں کربلا میں مسلمانوں تم نے الٹ کر دیا. کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے, بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے. کبھی کوفے کا بازار, کبھی شام کا بازار. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. باقی حضرات, خطیب شاہ ولایت شہزادی کونین کا تذکرہ کر رہے تھے. دعا ہے خالق کونین ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے. اس مجلس اعزاز سے پیر زرگام عباس بخاری, شوکت رضا شوکت, غلام جعفر دیار, غلام جعفر جتوئی, سید عمران حیدر کاظمی, جناب شفقت رضا, شفقت علی عمران جعفری, رضوان قیامت, صفدر منوتر, اور ٹھیک 5 بجے سید نالین عباس بخاری صاحب, اور پھر زیارت برآمد ہو جائے گی. جناب ذاکر غلام عباس بلوچ, جناب مولانا محمد رضا رضوی صاحب, جناب اظہر عباس تلہاڑا صاحب, جناب ثاقب عمران جعفری صاحب, جناب ذاکر تہذیب الحسن جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے. اور ٹھیک 6 بجے شفیع الجنا کی برآمدی ہو جائے گی. یہ رملیز صاحب کی خواہش ہے کہ 6 بجے مجلس بالکل ختم ہو جائے, ماتم ہو جائے. مالک ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے. تشریف رکھتے ہیں بڑے محدود وقت کے لیے نیسم عباس صاحب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله